بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرسلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم 9 محرم الاحرام کے حوالے سے کربلا کے پیغام جو ہمیں ملا، امام حسین نے جو ہمیں دیا، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا بڑا ہاٹ ایشو ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جس کے ذریعے جو ایشو یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو وراثتی حصے سے، وراثتی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور اس کے بعد وہ پیش کروں گا جس میں اللہ نے حصوں کے حوالے سے بیان کیا، اور اس کے بعد وہ قانون بیان کروں گا PPC کے تحت کہ کون سا سیکشن ہے جس کے تحت بہنیں اگر محروم کر دی جائیں اپنی وراثتی جائیداد سے، تو وہ محروم کرنے والوں کے خلاف، چاہے بھائی ہوں چاہے بھتیجے ہوں، کوئی بھی شخص ایسا ہو جو انہیں محروم کرنے میں شامل ہو، ان کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کیا ریمیڈی اویل کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، وہ تلاوت کرتا ہوں۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہوں ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ ناظرین میں آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ 8 ہے، آیت نمبر 9 ہے، 10 ہے، 11۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی لاریب کتاب میں جو حصے ہیں وہ مقرر کیے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور وہ کیسے کیسے حصے ہیں، وہ ایک پورا باب ہے سورۃ النساء کے اندر، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں یا بہنیں ہیں خاص طور پہ، وہ ہم سے حصہ مانگ نہیں رہی۔ اس پر شرعی طور پر اس پہ شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھائی اپنی بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں بغیر جگہ کے قبضہ دیے، اور بغیر جگہ کو انہیں کاشت کرنے کی اجازت دیے، تو وہ شریعت کے مطابق وہ بہنوں کی طرف سے جو ہبہ کر دیتی ہیں یا جو انگوٹھے لگوا لیے، بے نامہ بنوا لیا، تو وہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ بہنیں جن کو بھائیوں نے ان کے حصوں سے، وراثتی حصوں سے محروم کر دیا والدین کی وفات کے بعد، اب وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے مل جائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈرتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ جو دو عیدیں جو ہیں وہ، یا ایک شب رات جو ہے، یا ایک 12 ربیع الاول کے موقع پہ، یا کہیں نہ کہیں آگے پیچھے 1500 روپے بھیج کے اپنا سارا فرض اتار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی خواتین ہیں آج کل جو چاہتی ہیں، جن کے ساتھ بدسلوکی کے معاملات پیش آتے ہیں، یا وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا حصہ، ہمارا حق، ہمارے والدین کی جو جائیداد ہے اس میں سے ہمیں ملے۔ اس کے لیے 2 ریمیڈیز جو ہیں وہ قانون دیتا ہے۔ ایک ہے کہ وہ خواتین جنہیں وراثت کے حصے سے محروم کیا گیا، وہ سول کورٹ میں جائیں گی اور سوٹ فار ڈکلریشن فائل کریں گی، سول دعویٰ، دیوانی دعویٰ دائر کریں گی، اور ان کو اس دیوانی دعوے کے ذریعے سے حصہ جائیداد جو ہے وہ مل جائے گا۔ دوسرا، وہ بہنیں سیکشن 498A پاکستان پینل کوڈ 1860 کے تحت حصے سے محروم کرنے والے، وراثت سے محروم کرنے والے بھائیوں بھتیجوں کے خلاف جو بھی اس میں انوالو ہو، اس کے خلاف FIR درج کروا سکتی ہیں۔ اس سیکشن کے تحت یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ جو بندہ، یعنی whoever by deceitful or illegal means deprives any woman from inheriting
اینی موویبل اور اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ وہ جائیداد جو منقولہ ہے، یعنی کہ اور جو غیر منقولہ، جیسے زمین ہے، جیسے مکان ہے، جیسے پلاٹ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کیش ہے، جیولریز ہے، پرائز بونڈ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر اور بھی چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں موویبل میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اینی موویبل اور موویبل پراپرٹی ایٹ دی ٹائم آف اوپننگ آف سکسیشن shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but not be less than 5 years or with a fine of 1 million rupees or both۔ سکسیشن کب اوپن ہوتی ہے؟ جیسے ہی والد یا والدہ اس دنیا سے جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، ان کی سانس جو ہے اکھڑتی ہے اور وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، موت ان کو آ لیتی ہے، سکسیشن اوپن ہو جاتی ہے۔ اب وراثتی انتقال 10 سال تک نہیں کروایا گیا، 5 سال تک نہیں کروایا گیا، وہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ ہے اب حصے کی جو شرعی طور پر حقدار ہیں جو بیٹیاں وہ ہیں جو ماں باپ جب فوت ہوں تو اس دوران جو زندہ ہوں شریعت انہیں وارث کہتی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ تھے، 4 بیٹیاں تھیں ان کی، 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بچے تھے، اب ماں باپ فوت ہوئے تو شرعی طور پہ وہ جو فوت شدہ بیٹی ہے اس کے بچے ترکہ میں حصہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن قانون جو ہے وہ یہ ضیاء صاحب نے بنایا تھا، وہ یہ کہتے وہ سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لاز کا، اس کے تحت جو بچے ہیں اس مرحوم بیٹی کے جو ماں باپ کی زندگی میں فوت ہوئی وہ اسی حصہ کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنی ان کی ماں۔ یہ قانون کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے آرٹیکل 203D ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون انجنکشن آف اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو اس کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، تو اس کی اپیل آج تک جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ حکومت نے اپیل کی تھی اور اس پہ اوپر آج تک جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب ایک دو منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے حسینیت کے ماننے والوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین شہید ہوئے اور جب مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شاعر ملا، اس سے پوچھا کہ کوفہ کے لوگوں کا حال کیا ہے، تو اس نے ایک بات کی اپنی عربی کی شاعری میں جس کا معنی یہ تھا کہ حسین کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ظلم و ستم ہوا آپ سے ڈھکا چھپا نہیں، کربلا میں جو کربلا والوں کے ساتھ ہوا آپ سے ڈھکا چھپا نہیں، لمبا واقعہ ہے۔ ذاکر آتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء آتے ہیں، وہ محفل میلاد یا امام حسین کی شہادت یا شہادت حسین مناتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اور پورے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، بس جو امام حسین کے ماننے والے ہیں کیا وہ 9ویں 10ویں محرم تک ہی ماننے والے ہیں یا ساری زندگی ماننے والے ہیں؟ اگر ساری زندگی ماننے والے ہیں، اگر آپ اور میں حسینی ہیں، تو پھر ہمارے کام جو ہیں وہ یزید والے کیوں ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کے حصوں پر جو ہے ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ یہ یزید والا کام ہے، حسینی کام نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال چوری کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، جو حکمران فاسق فاجر ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو حکمران ہم پر آتے ہیں یا ہم اپنے ذاتی حیثیت میں جو حرکات و سکنات کرتے ہیں، نمازیں ترک کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو ایک بھاری تعداد ہمارے درمیان مسلمانوں کی یہ کرتی ہے، اور ساتھ میں دعوے دار ہے کہ ہم حسینی ہیں، وہ حسینی ضرور ہو سکتے ہیں دلی طور پہ، نعرے کے طور پہ، لیکن ان کے سارے جو کام ہیں وہ یزیدیوں والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کے جو مقصد کو، ان کی جو ایفرٹ کو، ان کی جو شہادت کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ 2 جملوں میں ہیں کہ اگر تو آپ فسق و فجور والے سارے کام کرتے ہیں، حرام سارے کام کرتے ہیں، غیر قانونی سارے کام کرتے ہیں، ملک کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے سارے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں کہ آپ حسینی ہیں۔ لیکن اگر آپ سارے کام کیا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں اور سارے کام بھی حسینی والے کرتے ہیں، تو پھر آپ واقعی پکے سچے، یا میں اور آپ سارے پکے سچے جو ہیں حسینی ہیں۔
تو آج کے اس چھوٹے سے پیغام کے اندر کربلا کا جو پورا کرکس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو میری عقل کے مطابق آیا آگے رکھ دیا کہ اگر ہم زبان سے امام حسین کے غم میں شریک ہیں، دل سے بھی ان کے غم میں شریک ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے یہ کہ بھوک ہو، افلاس ہو، بیماری ہو، کربلا کے اندر جتنے بھی ظلم و ستم تھے ان میں سے کچھ بھی ایک ذرے برابر بھی ہمارے گھر میں ہو تو ہمیں کسی حال میں بھی حسینی مشن کو نہیں بھولنا، اپنے عمل کو فسق و فجور پر لے جا کر، حرام کی طرف لے جا کر یزیدیوں والا عمل نہیں کرنا۔ جب ہم اس مقصد کو اس طرح سے سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاکستانیوں، جہاں تک بھی ہو سکے اپنا حصے کی شمع جلا کر اس ملک پاکستان کے لیے کچھ کر جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے میرا ویڈیو۔ السلام علیکم۔